أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 75. افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو؟ یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں طمع، لالچ، امید رکھنا، تو اسی سے افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو؟ وعلیکم السلام. ان یؤمنوا، کہ ایمان لائیں گے، لکم، تم پر، وقد، اور تحقیق، کانا، ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون، سنتا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، اس میں تحریف کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، من بعدی، بعد اس کے، ما، جو، عقلوہ، جان بوجھ کے، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں، وَإِذَا، اور جب، لقو، ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب، خلا، خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، بعضهم، ان کا بعض، الی بعض، بعض کے پاس، قالو، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم تذکرہ کرتے ہو ان کے سامنے، بما، اس چیز کا جو، فتح اللہ، اللہ نے کھولی ہے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت قائم کریں، بہی، اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، اولا، کیا نہیں، یعلمون، وہ جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، امیون، کچھ وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، الکتاب، کتاب، الا، مگر، امانیہ، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. 78 نمبر آیت. وَإِنْ هُمْ، اور نہیں وہ، الا، مگر، یظنون، وہ گمان رکھتے ہیں. فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لیشتروا، تاکہ حاصل کریں، بہی، اس کے ذریعے، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی، فویل، بس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، وویل، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، جو، یکسبون، کمائی حاصل کی، وقالو، اور کہتے ہیں،
لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں پہنچے گی، النار جہنم کی آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنتی کے، قل فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ اللہ تعالی سے، عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ کہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی، عہدہ اپنے وعدے کی، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما ایسی باتیں جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، بلا نہیں بلکہ، من جو شخص جس نے کاسبا کمائی کی، سیئتن برائی جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، بھی اس کو، خطیئتہ اس کے گناہوں نے، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار جہنم کی آگ میں جانے والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات صالح، اولئک یہی ہیں، اصحاب الجنہ جنت میں جانے والے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 75 نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ کیا، ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا، ان گناہوں پر سزاؤں کا تذکرہ کیا، 10 انعام، 10 گناہ اور 10 ہی سزائیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ایمان والوں سے۔ کون ایمان والے؟ جو مدینہ منورہ میں نئے نئے مسلمان ہوئے، مدینہ کے رہائشی تھے، اوس اور خزرج قبیلے میں سے تھے، جن کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کے کتنے قبیلے تھے؟ 2، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ اچھا، اب یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، کون کون سے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ وہاں۔ یہ کیوں رہ رہے تھے؟ اس لیے کہ تورات میں نشانیاں تھیں آخر زمانے میں آنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجوروں کے جھنڈ کی سرزمین میں ہوں گے، اس لیے یہاں انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر دنیا فتح کریں گے۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اچھا اب وہ کیا کرتے تھے؟ تذکرے کرتے رہتے تھے، مدینہ کے اندر انصار کو بتاتے تھے بھائی ایک وقت آئے گا، یہاں آخری نبی آئیں گے، یہاں تھوڑا گوڑا مرا جگہ دینا، بیٹھ جاؤ، سبق نکال کے دیں کہ آخری نبی آئیں گے، وہ کتاب لے کر آئیں گے، جنت، جہنم، قیامت، توحید، حشر، یہ سارے تذکرے مدینہ کے انصار جو تھے انہوں نے یہودیوں کے علماء سے سنے ہوئے تھے۔ اب جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ انصار تو ایمان لائے، بھاگ کر آئے جلدی، کیوں؟ یہ اس کا مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب وہ گئے ان یہودیوں کے علماء کے پاس، کس لیے؟ کہ جس آخری پیغمبر کی تم بات کرتے تھے نا، ان پر ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے سے پہلے نمبر لے آئے۔ اب ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ لوگ تو چونکہ پہلے سے انتظار میں تھے، یہ تو کہیں گے ہمیں بتایا نہیں تم نے، یہ تو کلمہ پڑھیں گے۔ لیکن حیران رہ گئے کہ وہ کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہوں گے جو آئیں گے، یہ تو وہ ہیں ہی نہیں۔ اب وہ حیران ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور مدینہ کے رہائشی تھے اور توقع رکھتے تھے کہ یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا پورا آئینہ دکھا کر، یہ پیچھے آیات میں جو آیا
10 انعام، 10 گناہ، 10 سزائیں بتا کر فرمایا اے ایمان والو افتطمعون، ان لوگوں سے امید رکھتے ہو جن کا یہ کردار ہے ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لیں گے لکم تمہارے ساتھ مل کر. ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، ان کی پوری نسل در نسل یہ آ رہے ہیں کیا؟ رب کی نافرمانی کرنے والے. فرمایا وقد کانا، اور تحقیق ہے، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یسمعون، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفون، پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، من بعد اس کے ما عقلوا، سوچ سمجھ کر، وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی اجتہادی غلطی ہوئی، مسئلہ سمجھ نہیں آیا، یہ نہیں، بلکہ کس لیے؟ جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر اس کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ان کے بارے میں وہ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے توقع رکھتے ہو جن کا یہ کہ جو اللہ کے کلام کے اندر تبدیلی سے باز نہ ہے، ان کے اوپر تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر؟ نہ، یہ تو دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان کے پتھر ہو چکے ہیں ان کے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب یہ وَإِذَا، اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان والے ہیں. یہ ایمان والوں کے پاس جب آتے ہیں نا، یعنی یہودی، اللہ اکبر، اور یا منافقین جو اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اندر سے یہود کے ایجنٹ ہیں، یہ ایمان والوں کے پاس جب آتے ہیں، قالو، کہتے ہیں، آمنا، بھائی ہم بھی ایمان والے ہیں، کو ملا نے ٹھیکہ نہیں لیا اسلام کا، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اللہ کو واحد لا شریک سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن وَإِذَا خَلَا، جب خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے پاس، اپنی ان کی جب کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، جب علیحدہ ان شیطان صفت سرداروں کے پاس جب جا کر بیٹھتے ہیں، قالو، تو انہیں کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے، کن کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو اللہ نے تم پر کھول دی. کیا چیز کھولی؟ کہتے تم نے بتایا تھا نا ان کو کہ آخر زمانے میں نبی آنے والے اور ہماری تورات میں ہے، تو یہ کیوں بتاتے ہو ان کو؟ چھپاؤ اس کو. لیحاجوکم بھی، تاکہ وہ حجت قائم کریں اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، کل قیامت والے دن. تم جو بتاؤ گے، اب وہ کہیں گے دیکھو جی آخر نبی کی نشانیاں آ گئیں، تم خود ہی کہتے تھے، اب وہ آ گئے، مانو. اللہ اکبر. تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑے گا، تمہارے پاس تو نشانیاں آ گئی تھی، پیغمبر، تم کہو نہیں یہ ان کے بارے میں ہے ہی نہیں، مکر جاؤ. افلا تعقلون، عقل سے کام لو، کیوں بتاتے ہیں ان کو؟ اب یہ تھا کہ ان کے جو اہل علم طبقہ تھا ان کا کردار یہ تھا. دوسرے کو کہتے تھے کیوں؟ اس لیے آج بھی ایسے کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو یہود و نصارے کے طریقے پر چلیں گے، کتابیں رکھی ہیں عربی کے اندر، اب جو مرضی بتا دیں، عوام کو کیا پتا، لوگوں کے پاس تو علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کتاب سامنے رکھی تھی اور کہا، بتایا ہمیں. اب لوگ کیا پوچھیں گے کہ وہ سمجھیں گے یہ دین کی بات ہے، ان کو کیا پتا ترجمہ کیسے کیا ہے. ہم نے الحمدہ ترجمے والے احادیث کتاب رکھے، اور بھی دیکھو ترجمہ غلط ہے تو بتاؤ. وہ پہلے نہیں اوپر، ہاں یہ جو رکوع سے پہلے بعد میں رفع دھیان کرتے ہیں نا، یہ بغلوں میں بت رکھے تھے لوگوں نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رفع دھیان کروائی تاکہ بغلوں سے بت نکل جائے. وہ حدیث تو دکھاؤ کہاں ہے وہ حدیث؟ نہیں وہ پہلے تھی، بعد میں کینسل ہو گئی، اب یہ دوسری سیڑھی، وہ بتوں والی بات ختم، عوام کو بتوں والی بات سمجھائیے، ایسا ہے نا جی. اب وہ پہلی سیڑھی ختم، دوسری سیڑھی کیا؟ نہیں وہ پہلے تھی بعد میں. بھئی وہ حدیث تو بتاؤ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے اور بعد کے رفع دھیان سے منع کیا، اس میں رفع دھیان کا، اس میں رکوع کا ذکر ہو، دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے. او جی وہ جو اللہ اکبر، وہ جو گھوڑوں کی دھوم ہلاتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، اچھا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، پتہ ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، جی اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ مٹھ رکھ، دبا دو کام کو، لوگوں کو پتہ نہ چلے. اس لیے غصے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ترجمے لوگوں کے سامنے دکھا دیے، اشتہار لگا دی، ان کے اوپر حدیثیں لکھ دی، ترجمے کے ساتھ لکھ دی.
اب اس کے اوپر غصہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ بتاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی کئی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. یہ کام یہ کام یہ کام، بھائی کہاں لکھا ہے؟ کول خانی کا سنت طریقہ کیا ہے بتاؤ جی. اب جب سنت کی بات آئے گی نا تو ہم کو دلیل دینی پڑے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کول خانی کی جی. اب وہ ادھر کی آئیں بائیں شائیں وہ کریں. اچھا جی یہ برسی منانے کا سنت طریقہ بتاؤ. آپ کہتے ہیں نہیں مناتے آپ، چلو ہم مناتے ہیں، سنت طریقہ بتاؤ. اچھا جی یہ چہلم کا سنت طریقہ بتاؤ. ماتم کرنے کا، سوگ منانے کا سنت طریقہ بتاؤ، وہ کیا ہے جی؟ میلاد نہیں مناتے جی آپ، چلو جی میلاد منانے کا سنت طریقہ بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ عید کا دن نہیں ہے، عید والے دن روزہ ہوتا ہے جی. ان بنا دے عید جی. اب اس کا کیا حل ہے بھی؟ اس سے عوام کو پتہ چلے گا. پھر کیا کہتے ہیں؟ ان کی مسجد میں نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا، ان کا درس ہی نہیں سننا. کیوں؟ مرید گاہ خراب ہو جائیں گے نا. کیا ہو جائیں گے؟ گاہ خراب ہو جائیں گے. اللہ بھائی قادری کہلاتے ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تو آمین اونچی کہتے تھے، رفع الدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا تھے، کندھے سے کندھا ملانا. اللہ اکبر. عید والے دن 12 تکبیروں والی عید نماز پڑھتے تھے، نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور عصر کی نماز مثل اول پر جو ہم ٹائم جس پر پڑھتے ہیں اس پر پڑھتے تھے. ابھی کرو نا بھی اصلی قادری نماز پڑھو. نہیں جی وہ تو حنبلی فقہ کے تھے نا. انہوں نے جو حنبلی فقہ اختیار کی غلط کی یا صحیح کی؟ کہتے ہو سارے ولیوں کی گردن پر ان کا پیر ہے، اتنا علم ہے ان کو جی. غوث العالمین ہے، غوث اعظم ہے جی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے. کرو تم. نہیں جی وہ پھر ہم تو پھر جناب حنفی بریلوی ہیں نا جی، پھر ہمارے تو چشتی قادری ہیں نا جی، ہم تو نقشبندی سہروردی ہیں نا جی، ہم تو پھر یہ ہیں وہ ہیں. علماء نہیں بتائیں گے ان کو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امان اللہ مہروی نے کہا انہیں طالب علم تو ان کی کتاب ہی نہیں ہے. مکر گیا میں گیا نا، انہوں نے کتاب ہی نہیں ان کی. اچھا انہوں نے کہا جی یہ لکھا کہاں ہے؟ ایسے دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے جو بتایا ہے بس وہی ٹھیک ہے. اب آگے آپ کا حق نہیں ہے کہ یہ پوچھیں کہ لکھا کہاں ہے. کیوں پوچھا آپ نے؟ کوئی لگا ہوا آواز آتی ہے، کوئی لگا ہوا بزرگوں نے فرمایا، کوئی کہتا ہے سنا ہے بس. فتویٰ پوچھیں گے کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ یہ علماء دین اللہ اکبر ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ تبلیغی جماعت کے 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی، غیر کے طریقے میں ناکامی. ایسے نا جی. اب جو غیر ہے جی اس کے طریقے میں ناکامی تسلیم کر لی نا. اب جو مفتی، مجتہد، مولوی صاحب، پیر و مرشد، امام، فقیہ، مجتہد، یہ نبی ہیں یا غیر نبی ہیں؟ جب غیر نبی ہیں تو خود کہہ رہے ہو غیر نبی کے طریقے میں ناکامی اور نبی کے طریقے میں کامیابی. ہاں اگر وہ نبی کا طریقہ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم سر آنکھوں پر. کیوں جی؟ ایک عالم بتایا، کوئی بھی بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا، پروف دے رہا ہے، اللہ اکبر سر آنکھوں پر. اوکے نہیں جی ہمارے بزرگوں نے تو کہا ٹھیک ہے حدیث ہے سب کچھ ہے لیکن ہماری فقہ میں یہ نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہوا پھر؟ اللہ اکبر. تو فرمایا اب ان کو پتہ ہے علم کا، پہچان گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نشانیاں دیکھ لی، لیکن کیا اور کیوں بیان کرتے؟ تمہارا کیا مقصد ہے ان کے سامنے بیان کرنے کا؟ یہ کل کو کیا مطلب حجت پوری قائم کر دیں گے اللہ کے سامنے. عقل سے کام لو، بتاؤ نا، مسئلہ چھپا کے رکھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون، یہ چھپا رہے ہیں نا. اولا یعلمون، کیا یہ جانتے نہیں؟ ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں. یعلنون اعلان سے ہے نا، جو ظاہر کرتے ہیں. نہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں؟ تم جو مسئلہ چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تو وہی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا، اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ تم یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. تو یہ تھا کردار ان کے کن کا؟ علماء کا، اہل علم طبقے کا. اب رہ گئے جوہلا، عام عوام، عامت الناس. ان کا کیا کام تھا؟ ومنہم اور ان میں سے امیون جو لوگ کیا تھے؟ ان پڑھ تھے. لا یعلمون الکتاب، ان پڑھ کس کو کہا گیا؟ جو کتاب جانتے نہیں تھے، نہ کبھی تورات کھول کے دیکھی، نہ پڑھی، نہ آتا طریقہ، کچھ بھی نہیں.
اللہ مگر امانیہ امیدوں بھروسوں پر لگے، لا جانے کو لا جے، جانے یا علی، قبر جانے، نبی جانے، علی جانے، ولی جانے۔ جس ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا نا انہوں نے بخشوانا ہے بادشاہ، بس قوالی شریف کرا دینی ہے، نعت شریف کرا دینی ہے، میلاد منا لینا ہے، ہاں جی 12 بلا 12 جھنڈے لاؤ، جنت پکی بادشاہ، ہاں جی لا جالے کو لا، 5 نعرے، 5 تن، 1 نعرہ حیدری یا علی، بس ختم۔ عوام کچھ پر لگا، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں، آج بھی ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ اس لیے میں آج کے حساب سے مثالوں کو جوڑ کر بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ کردار اب بھی موجود ہیں، مقصد یہ ہے بتانے کا۔ اور یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ بھی بتا دوں، کیوں جی بتائیں گے؟ قرآن کی تشریح کرتے اور بتائیں گے، قرآن جو آیا قیامت تک کے لیے کس لیے آیا ہے؟ ہر دور کے ہر تقاضے کے سامنے یہ قرآن ہے نا، اور پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت میں کوئی لوگ ایسے ہیں کوئی یہود نصارہ کے طریقے پر چلیں گے۔ تو اب عوام جو ہے وہ کیا ہے؟ علماء کا وہ کردار جو علماء سو ہیں، مراقبے چلے گئے، میں خیال کرا چھوڑو سیدھا، علماء کا یہ کردار اور عوام کا یہ کردار، وہ بس لگے ہوئے ہیں کس کے اوپر؟ اس دفعہ 12 ربیع الاول کو اسلام آباد میں کیک کاٹا گیا، کتنا تھا جی؟ کتنا بڑا تھا؟ نا ایک ایکڑ کا یا کنال کا؟ ہاں ایک کنال کا یا ایک ایکڑ کا؟ 63 من کا تو ملتان چادر والی سرکار والی یہ وہ کرتے ہیں، 63 من کا سنا جی، تو اتنا بڑا کیک، اللہ بس اسی کے اوپر خوش ہے دنیا۔ تو فرمایا اللہ سنے اللہ امانیہ، یہ بس امیدوں، سہاروں، بھروسوں اس کے اوپر، ہاں جی سال بعد 10 محرم کو بس 4 ہاتھ مار دینا ہے، سنگلی چلا لینی ہے بس، اور اس حال کے گناہ غم حسین رضی اللہ عنہ میں رو لینا ہے، آنسو بہنے کی دیر ہے، سارا کچھ اللہ پر ختم۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر یہودیوں نے کیا کیا، یہودی عورت نے دعوت کی آپ کی اور کھانے میں زہر ملا کر دیا، ایک صحابی موقع پر شہید ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو بولا ادھر آؤ، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، یہ بتاؤ تورات میں میرے بارے میں اللہ پر نشانیاں موجود ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کتاب نازل کی، اللہ اکبر، کیا تم جہنم میں جاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں، جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، جائیں گے کچھ دنوں کے لیے، اس کے بعد تم ہماری جگہ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم تمہاری جگہ نہیں جائیں گے، تم ہی وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بتاؤ یہ زہر کیوں ملایا تھا؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ اگر سچا نبی ہے تو اس پر اثر نہیں ہوگا، اور اگر جھوٹا نبی ہے تو پھر ختم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اقرار کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو۔ اچھا، ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، یعنی آتا جاتا تھا ایسے درس میں، واعظ میں سے محبت کرتا تھا، بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے سر کے پاس اس کا باپ تورات پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس، فرمایا اس یہودی سے تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی، تورات میں میرے بارے میں نشانیاں ہیں؟ ہاں جی، وہ کہنے لگے نہیں، منہ سے نہیں کہا، سارا ہلا کر کہتے ہیں نہیں۔ اس کا بیٹا جو بیمار تھا نا وہ بولا ابا جھوٹ بول رہا ہے نشانیاں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کا سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اس کے باپ کو اس کے پاس سے ہٹا دو، اب میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا وارث۔ وہ فوت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن دیا، خوشبو لگائی، جنازہ پڑھایا، اور اتنے خوش تھے اللہ نے میری وجہ سے ایک کو جہنم کی آگ سے بچا لی۔
یعنی اندازہ ان کو پتہ ہے مسئلہ اصل کیا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں، اس لیے آمدنی چلی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ نہیں وہ الا مگر یظنون، گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو۔ ہر سال نیا سے نیا طریقہ نکلتا آ رہا ہے، ہر سال نیا سے نیا طریقہ، نئی اپڈیٹ آتی ہے نا، وہ جو نئی کمپنی ہوتی ہے نا اپنے پروڈکٹ، ہر دفعہ نئی سے نئی مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، تو ایسے یہاں نئی پروڈکٹ آتی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ کلیجی رنگ کی پگڑی، پھر کیا جی سبز رنگ کی پگڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، کتنا عرصہ، پھر وہ کلیجی رنگ کی گلے میں اور سبز رنگ کی سر کے اوپر، وعلیکم السلام۔ پھر کیا تھا؟ پھر یہ ہے کہ نہیں جی اب 7 رنگ ہیں، اب نئی اپڈیٹ آئی ہے، پیلی پہن لو، لال پہن لو، کالی پہن لو، سفید پہن لو، بس ٹھیک ہے، یعنی جیسا دیش دیکھو ویسا ان لوگوں کی مسجد ہے تو ان کی طرح کی پگڑی پہن کر جاؤ، ان لوگوں کی مسجد ہے تو ان کی طرح کے جاؤ، ان کے ساتھ گھل مل جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر اب پیلی جوتی پہننی ہے، کتنا عرصہ تو پیلی جوتی لگی رہی، اب وہ پیلی ختم۔ مقصد یہ کہ نئے 99 سنتیں استنجے کی، ٹھیک ہے جی، اور 47 نیتیں، اب گنتے گنتے پیشاب نکل جائے۔ مقصد کیا ہے؟ ایسا دین کو اس طرح کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا یہ کن کے پیچھے لگے ہیں؟ گمان کے پیچھے۔ ہاں جی روزہ رکھا ہو تو ڈبل سواری موٹر سائیکل پر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ وہ اگلا اور پچھلا یہ دونوں بیٹھے ہوئے نا تو یہ روزہ خراب ہو جائے گا، لہذا درمیان میں شیٹ رکھو، شیٹ رکھو تاکہ دوسرے کے ساتھ ٹچ نہ ہو، روزہ خراب نہ ہو۔ اتنا اندازہ لگائیں دین کو، اس انداز سے وہ کر رہے۔ ہاں جی اور ایک اینک ہے کفل مدینہ، اس کا نام رکھا ہے، ہاں جی وہ آدھی اوپر نظر نہیں آئے گی تاکہ بے پردگی نہ ہو، وہ نیچے نظر آئے، اوپر نگاہ نہ پڑے۔ اب وہ اینک بک رہی ہے، تویز بک رہے ہیں، مقصد آمدنی آنی چاہیے۔ اچھا پھر پہلے یہ تھا کہ ایک مرشد ہے، وہ یہ قادری سلسلے کا، یہ نقش بندی، یہ سور بندی، یہ چشتی، کہنا جی الیاس قادری صاحب چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، چلو مرید بھاگے نا، ایک ہی چھت کے نیچے، اب چونکہ یہ ٹرینڈ بن گیا نا، ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ساری پروڈکٹ ملیں گی، خدمت مرکز سارا کچھ ایک ہی چھت کے نیچے، ادھر بھی سارا ایک کے پاس آؤ، سارے کس سلسلے میں کرنا چاہتے اس سلسلے میں، چلو ٹھیک ہے جی، مرید بھاگے نا۔ بتا رہا ہوں کہ اسی طرح سے اس دور کے اندر بھی تھا، لوگوں کو رسم و رواجوں کے اوپر لگایا ہوا تھا، لوگوں کو اصل دین نہیں بتایا انہوں نے، اور وہ بیچارے انہی رسم و رواجوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا فویل، ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، فتویٰ لکھیں گے، ثم پھر یقولون، کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ، تاکہ حاصل کریں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا۔ ہاں جی ہے زندہ کتاب کے نہیں؟ لوگوں نے پوچھا کیا فرماتے ہیں علماء دین بھی جس مسئلہ میں؟ تم پوچھو اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کی بجائے کیا پوچھیں گے؟ علماء دین۔ اب ایک عالم کی اپنی رائے، دوسری کی اپنی رائے، تیسرے کی اپنی رائے۔ اچھا اب اگر پیسے، جتنا مشکل مسئلہ ہوگا اس کا اتنا ریٹ زیادہ ہے، کیوں جی؟ عدالت میں جو کیس سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، وکیل کی فیس زیادہ ہوگی نا، یہ بڑا مشکل کیس ہے، اس کے لیے میں فیس اتنی لوں گا، پہلے طے کر لیتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہے، تویزوں کے ریٹ بھی ایسے ہیں، محبت کے تویز کا سب سے زیادہ ریٹ ہے، دوسرے کی بیوی کو اس سے ہٹا کر اپنی طرف اس کو محبت میں مبتلا کرنا، اس کا ریٹ سب سے زیادہ ہے کہ ادھر سے جائے ادھر آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا کرتے ہیں؟ لکھتے اپنے ہاتھ سے ہیں کتاب، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگ بیچارے چوپڑوں کیا پتا، وہ تو جاہل ہے۔ اب وہ کہا جی ہم نے تو عالم کو بات سنی ہے، اس عالم نے کہا ہے۔ اللہ فرمایا کس لیے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ چند ٹکے مل جائیں۔ ہمارے خاندان کے اندر ایک مسئلہ ہوا طلاق کا، اب وہ انہوں نے کہا جی رجوع کرنا ہے۔ میں صحیح مسلم حدیث کتاب لے کر گیا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ
کتاب طلاق کا باب ہے. اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو 3 طلاقیں دیتا تھا وہ 1 گنی جاتی تھی. ابو بکر رضی اللہ کے دور میں، عمر رضی اللہ کے دور کے پہلے 3 سالوں کے اندر پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا لوگ باز نہیں آتے، انہوں نے کہا جو 3 دے گا میں 3 لاگو کر دوں گا. ان کا مقصد یہ طریقہ روکنا تھا، چالو کرنا نہیں تھا. سارا دکھا نہیں جی ہمارے مولوی غلط کہتے ہیں. گئے خیر المدارس فتویٰ لینے، اوپر لکھا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اچھا جی اہل ذکر نے بتایا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے اور اس کا حلالہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس کا حلالہ ہوگا. اچھا پھر ساتھ ہی طریقہ بتا دیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، کرنے کرانے والا دونوں لعنتی ہے، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کام لعنت والا ہے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن اور لعنت والے کام تھوڑے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جھوٹے پر بھی تو لعنت کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنی لعنتیں، جہاں اور لعنتیں صحیح ایک لعنت اور ہی صحیح. یہ مفتی صاحب کے لفظ ہے، سنے میں کتنا بیٹے ہو، جہاں اور لعنتیں صحیح ایک لعنت اور ہی صحیح. کام غلط ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کر لے، یہ طریقہ بتایا، زیادہ مشہوری نہیں کرنی. کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ لعنتی ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ کا نیک بندہ. کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو، زیادہ مشہوری بھی نہ ہو، زیادہ مشہوری نہ ہو، زیادہ لینا دینا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اور چپ کر کے نکاح پڑھاؤ، 2 آدمی گواہ اور 1 لڑکی کا ولی، بس کرا کے بس 2 گھنٹے. ویسے ہمارے پاس ہے حلالہ سینٹر، 2 گھنٹے بعد شرعیہ طلاق دے دیں گے، یہ بھی ذات ہے. وی آئی پی حلالے محتمم صاحب کریں گے، اور جو چھوٹے ہیں وہ پھر جی باقی استاد وغیرہ، ورنہ عام ہے تو طالب علم بھی رکھے ہوئے ہیں. حاجی عثمان صاحب نے کہا اشرف مسجد کے مولوی صاحب سے ڈاکٹر کالونی میں، کہا جی بات یہ ہے ایسے مذاقن حلالے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی ہمارے پاس بھی بھیج دیں. ایسے مذاقن کہا، بے تو کلفی تھی. کہنے لگے جی 10,000 روپے لیتے ہیں ہم ایک حلالے کا. جی پیسے بھی لیتے ہیں، پیسے نہیں دو گے تو میں طلاق نہیں دوں گا. یہ تو میری ہے پکی، گن کے دکھاؤ. مجھے ہاتھی جڑے سوں پیسے 10,000 گنو، مکالا ہی مل لو، لعنتی چاہو. یہ کاروبار ہے، تقوی رہے گا. وہ جو متا کرتے ہیں اللہ اکبر، ان کا پھر کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو ایسے گھنٹے 2 گھنٹے کا نکاح کرتے ہیں جی. اور مفتی عبد القوی صاحب نے ماشاءاللہ یہ کہا شادی ایک ہے اور نکاح بندہ کئی کر سکتا ہے. ابھی فقہ کے مطابق بتایا نا، شادی ایک ہے، جو قانونی بیوی وہ ایک ہے، اور نکاح بندہ کئی گا. وہ نکاح سے کیا مراد ہے؟ وہی حلالے والے نکاح، وہ کئی کیے ہوئے ہیں، وہ کئی آئندہ بھی کرنے ہیں، وہ کئی کر سکتا ہے. کتنی کھلی چھوٹ ہے. اللہ اکبر. نام کیا ہوگا؟ دین کا. لوگ کیا کہیں گے؟ دین ہے. اچھا، اور وہ انہوں نے آخر کرایا، قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے حلالہ کرایا جی، اور اس کے بعد طلاق ہوئی، گھر سارا برباد ہو گیا. رجوع ہوا پھر بھی گھر برباد ہو گیا. عورت بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، چسکا پاڑ جو گیا جی، وہ بھاگ گئی، اور مرد اسی طرح پھر. یہ کیا ہے؟ یہ حلالے کی نوست، دنیا میں لعنت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوائل، ہلاکت ہے، اللہ اکبر، لہم ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. یہ جو فتویٰ لکھا جن ہاتھوں نے، ان ہاتھوں پر تباہی بربادی ہے. وویل، اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما یکسبون، جو وہ کمائی کر رہے ہیں. جو آمدنی کی ہے نا انہوں نے، 10,000 روپیہ انہوں نے لیا، یا فتویٰ جو کیا وہ. اچھا یہ بھی ایسا، پیسے اگر زیادہ دے دیے. اچھا جی اس طرح کرو، طلاق دی تھی کہ طلاق دی تھی؟ آپ سے غفران صاحب، طلاق دی تھی کہ طلاق دی تھی؟ اور کہتے میں کوئی 17 کا قاری تو نہیں ہوں جو تجوید کی رات مخارج ادائیگی لانے خفی لانے جلی کی غلطیوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کو دی ہو. میں نے تو طلاق دیا. طلاق تو نہیں دی نا. میں کالا بکرا ذبح کرو، یہ نوٹ میری جیب میں 50,000 جا کر تم رجوع کر لو. طلاق کا مطلب تو یوم الطلاق، وہ تو ملاقات کا ہے جی. جو تو طلاق دی ہے نا 2 نقطوں والی، طلاق تو نہیں دی نا، لہٰذا جاؤ. یعنی ایسے ایسے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں
سارا اس لیے کیا فرماتے ہیں اس عالم دین نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، جب اپنا مسئلہ بنے یہ بھی بتا دوں۔ نقشبند کالونی میں تھا ہمارے مسجد کا پڑوسی دیوبند مسلک کے تھے امام صاحب، انہوں نے آدمی بھیجا جی ہمارے وہ طلاق دے بیٹھا ہے، تو ہمارے والے تو کہتے اس نے صاف کہا، انہوں نے کہتے حلالہ سینٹر میں بھیجو 2 گھنٹے بعد شرطیہ ہم طلاق دے دیں گے، لیکن آپ کچھ مہربانی کریں۔ میں نے کہا دارالحدیث محمدیہ میں چلے جاؤ، آپ خاص باغ کے اندر وہاں گئے، فتویٰ لے کر آئے۔ اپنا ہو تو اہل حدیثوں کے مسجد مدرسے میں آئیں گے، اپنا مسئلہ ہو جی، دوسرے کا ہو تو پھر حلالے کے لیے بیٹھے ہوئے، اپنے والوں کو حلالہ نہیں کرواتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہلاکت ہے جو انہوں نے لکھا جن ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ وقال، اور پھر کیا کہتے ہیں، لن تمسنا النار، دعویٰ اتنا بڑا تقویٰ کا، ہم ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا مگر ایام معدودہ، گنتی کے چاند دن۔ جنت تو اپنی پکی باش ہو، مرنے کی دیر ہے، اگر گئے بھی صحیح جہنم میں تو گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 دن 2 دن۔ قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، کیا تم نے لے لیا عند اللہ، اللہ سے عہدن، کوئی وعدہ، کوئی اسٹامپ لکھا ہوا ہے تم نے اللہ تعالیٰ سے، کوئی ہے کوئی پیپر ریٹن تمہارے پاس، کوئی دلیل اس بات کی، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا عہد اپنے اس عہد کی۔ کوئی ایسا اسٹامپ، کوئی ایسی ریٹن، کوئی ایسا ثبوت دکھاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رب کی نافرمانیاں کرو، انبیاء علیہ السلام کا ناحق قتل کرو، دین میں تبدیلیاں کرو، حرام کاریاں کرو، اللہ پھر بھی تمہیں جہنم میں 1 دن 2 دن کے لیے بھیجے گا، اس کے بعد جنت پکی ہے، کوئی ثبوت دکھاؤ۔ جیوش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے لکھا یہود نے ابراہیم علیہ السلام جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے، کسی اسرائیلی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، گوالی مک گئی۔ ہمارے والے بھی تو کہتے ہیں اجمائی 8.5 چھانتے معراج مناون چلیا، گناہ میں ڈبی امت دے گناہ بخشاون چلیا، گناہ بخشوا دیے، اب تو ہم نے بس میلاد منانا ہے، قوالی شریف کرانی ہے، بس باقی جو مرضی کرو، ہم تو بخشے ہوئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت دے دی، قربانی دے دی کربلا کے میدان میں، بس ہمارا گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اب ہمارا کام ہے رونا، ہر آنسو کے ساتھ گناہ پورے سال کے دھل جائیں گے، 4 ہاتھ مار لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون علی اللہ، کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں، مالا، ایسی باتیں جو لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی ایسے ہی تم نے اپنے طور پر بات بنا کر اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دی۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آج کوئی شخص سرکاری آدمی کہے جی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے، جبکہ کیا نہ ہو، ہاں جی مقدمہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ فراڈ کر رہا ہے، ہائر اتھارٹی نے آرڈر نہیں کیا اور یہ ایسے کہہ رہا ہے، کہاں ہے پروف دکھاؤ اس کا؟ فرمایا بلا، نہیں بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت اور جہنم جانے کے لیے کیا چیزیں سامنے رکھنی پڑیں گی، نجات کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک جنرل کلیہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، من کا سبا سیئتا، جو شخص گناہ کمائے، سیئہ برائی، گناہ، جو شخص کا سبق کسب کیا ہے، کمائی، کمانا، من جو شخص گناہ کمائے، تو احاطت اور گھیر لے بھی اس کو خطیئت، اس کے گناہ، اتنے گناہ ہو گئے نیکیوں سے بھی بڑھ گئے، نیکیاں تھوڑی گناہ زیادہ، ہاں جی، فاولئک، یہ لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ من جو بھی گورا ہو یا کالا، عربی ہو یا اجمی، رنگ، نسل، زبان، وطن، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے، جس نے گناہ کمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، دنیا میں اگر کوئی چاہتی ہے تو مجھ سے مانگ لے، کہیں نہ کہیں سے کر کے دے دوں گا، لیکن اگر پکڑی گئی عملوں کے حوالے سے، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیٹی وہاں عمل اپنے کام آئیں گے۔ اے میری پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت والے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، چچا حمزہ نام لیا، چچا عباس رضی اللہ، ایک ایک کا نام لے کر پکارا، عمل وہاں اپنے کام آئیں گے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی باقی جہاں بھی جائیں نا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ
کہتے ہیں جی بس جی یہ کام کر لو بخشے گئے، یہ کام کر لو بخشے گئے، ہاتھ دے دیا بخشے گئے، یہ مرشد نے اب بخشوانا ہے، اب رب جانے اور مرشد جانے جی انہوں نے، کیونکہ یہ رب کے محبوب ہیں، یہ رب کے پیارے ہیں، رب ان کے صدقے سے ہمیں معاف کر دے گا۔ آپ کے پاس ہو تو آپ کہتے ہیں یہ عمل کرو، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، آپ ہمیں یہ کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں بس سال بعد دانے لے لو، خدمت کرتے رہو، نذرانہ دیتے رہو، ہاں جی بس باقی ہم جانے اور رب جانے۔ آپ کہتے ہیں نہیں عمل کرو، آپ کا والا کام مشکل ہے جی۔ اس لیے دیکھیں اگر یہاں ہوتا ہے نا جی میلاد شریف ہونا ہے، پورا مسجد کا حال بھرا ہوتا، کیوں جی؟ آج کئی لوگ قرآن اس لیے ترجمے سے نہیں پڑھتے، ابھی پتہ نہیں نا مسئلے کا، کل قیامت کو کہتے ہیں اللہ پتہ ہی نہیں تھا، پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو تجھے پتا تھا نا، پھنس جائیں گے لہذا پڑھو ہی نا، چلو یہ بھی ہے کہ ذہن ہے نا جی، پڑھو ہی نا، وہ پھنس ویسوں اس طرح کہہ دیں گے پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے معیار، جس نے گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور صالح عمل کیے، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ عقیدہ توحید رکھتے ہوئے، اولئک یہ لوگ اصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، چاہے رنگ نسل زبان وطن کسی سے بھی تعلق ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ایمان لائے گا صالح عمل کرے گا، یہ معیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس قوم سے، اس برادری سے، اس نسل سے، اس گروپ سے یہ معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ جو ایمان لائے گا صالح عمل کرے گا، جو لائے گا نہیں کرے گا تو آگے بتا دیا اس کا، جو کرے گا تو اس کا بھی بتا دیا۔ الحمدللہ آج آدھا پارہ مکمل ہو گیا، اللہ سے دعا اللہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا، لیکن ایک سبق مس ہو جائے نا تو ایسے سمجھیں ہمارا پیچھے کا سارا لنک ٹوٹ گیا ہے، تو کوشش کیا کریں، یہی ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تو اس طرح ہر سہولت موجود ہے، گھر کے اندر تفسیریں بھی ہوں گی آپ کے، نیٹ پر موجود ہیں، کمپیوٹر موجود ہیں، موبائل میں موجود ہیں، لیکن ٹائم نہیں ملتا، ہاں جی مصروفیت ہوگی، اچھا کر لیں گے۔ اب یہ اس طرح کی ایک باقاعدگی رکھیں نا، جیسے ویسے کوئی پیسے اکٹھے کرنے نہیں ہوتے، اگر کمیٹی ڈال لیں نا تو پتہ ہوتا ہے کمیٹی دینی ہے، کچھ بن جاتا ہے نا، فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں یہ کمیٹی ہے، ہاں جی کہ اب جانا ہے وہاں پر، ہاں جی اور وہ حاصل ہے، تو اس کا کیا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ بھی تو اپنا ہے، پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں لفظ بلا سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ کیوں سی خان صاحب سمجھ آیا ہے کہ لفظ؟ اس کا یہ فائدہ ہے، تو ان سے باقاعدگی رکھیں تو تاکہ اس طرح سے پورا قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، 7:15